السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کا حکم سب سے پہلے دیا، اور اسی غرض کے لیے پیغمبروں کی بعثت فرمائی. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام، و اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کی توحید پہنچائی، اللہ کا حق بتایا، سکھایا، اور اس کو ادا کرنے کے لیے اپنی امت کو اس کی ترغیب دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں تہ دل سے آپ تمام طلباء و طالبات کا اس نیو ایکیڈمک ایئر میں، تعلیمی سال جو ہم نے 2 ہفتہ پہلے شروع کیا، ایک خاص کورس جس میں 3 سبجیکٹس ہم پڑھ رہے ہیں: توحید، فقہ اور حدیث. توحید، فقہ اور حدیث، یہ 2 سال کا کورس ہے جس میں مختلف سبجیکٹس توحید سے ریلیٹڈ ہیں اور فقہ سے، حدیث سے. ان 3 سبجیکٹس کے علاوہ ہم ادب المفرد جو پہلے پڑھ رہے تھے وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو گویا کہ یہاں اس کلاس میں انشاءاللہ 4 سبجیکٹس آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں، 4 مواد: توحید، فقہ، حدیث اور ادب المفرد. ہم نے توحید کی کلاس میں اب تک مختلف چیزیں پڑھی، جیسے لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب، اور اس کی شرطیں، جو 8 شرطیں ہم نے پڑھی لا الہ الا اللہ کی. پھر محمد الرسول اللہ کا معنی اور مطلب، یہ ہم نے پچھلی 2 کلاسوں میں پڑھا. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آج کی اس توحید کی کلاس میں ہم پڑھیں گے توحید کا معنی، توحید کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا ہیں. توحید کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا ہیں. توحید عربی لفظ ہے، وحد یوحد توحیدا، کسی چیز کو ایک سمجھنا. عربی زبان میں توحید کا مطلب کسی چیز کو ایک کرنا، ایک سمجھنا. اعتقدہ واحدہ کہتے ہیں توحید، وحدتہ، میں نے اس کو ایک سمجھا ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو ایک سمجھنا.
قرآن و حدیث میں توحید کس معنی میں آتا ہے؟ کیا مطلب؟ کس چیز کو کس چیز میں ایک سمجھنا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی اسماء و صفات میں ایک سمجھنا۔ مطلب اللہ ایک ہی رب ہے، وہ ایک ہی معبود ہے، اور اس کے ناموں اور صفات کے جیسے کسی کے نام اور صفات نہیں ہیں۔ ایک سمجھنا۔ ایک دوسرا معنی بھی بتایا گیا ہے، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، یہ بھی ایک تعریف ہے۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، کتاب سے چلتے ہیں۔ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، مطلب اللہ ہی رب ہے، کوئی اور رب نہیں ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، اور اس کے نام ہیں، اس کی صفات ہیں، اور اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں، صفات کے جیسے کسی کا۔ یہ تین چیزوں میں اللہ کو ایک سمجھنا، رب ہونے میں، معبود ہونے میں، ناموں اور صفات میں۔ یہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید اسلام کی اساس ہے۔ اساس مطلب جڑ، بیس ہے۔ توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ توحید ہی سب کچھ ہے، اسی سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کے پاس توحید ہے تو آپ کی دنیا کامیاب ہے، اگر آپ کے پاس توحید ہے تو آپ کی آخرت کامیاب ہے، اور توحید ہی سے انسان کو جنت ملتی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے، مفتاح الجنہ قول لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ تو توحید سے جنت ملتی ہے۔ اور ایک بات، توحید سے ہی عمل قبول ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شرک ہے جو پڑھیں گے ہم آگے، تو شرک ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ توحید، عقیدہ توحید ہے تو انسان کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ اس توحید کی تین قسمیں ہیں، یاد رکھنا اس کو۔ اس توحید کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ربوبیت، نمبر دو الوہیت، نمبر تین اسماء و صفات۔ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک توحید ربوبیت، توحید الوہیت، نمبر تین توحید اسماء و صفات۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، توحید کا معنی اور توحید کی قسمیں۔ دیکھیے کتاب، دیکھیے صفحہ نمبر 13، کتاب دیکھیے صفحہ نمبر 13۔ توحید کی تعریف۔ توحید کا لغوی معنی واحد سے تفعیل کے وزن پر ہے، کہا جاتا ہے وحد الشیء، یعنی چیز کو ایک بناؤ یا اس کے ایک ہونے کا اعتقاد رکھو۔ صفحہ نمبر 13 پر ہے نا، سب دیکھ رہے ہیں نا؟ توحید کی اصطلاحی تعریف۔ اصطلاحی مطلب قرآن و حدیث میں یا دین توحید کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ وہ اللہ ایک ہی ہے اپنے رب ہونے میں اور اپنے تمام ناموں میں، اور اپنی تمام صفتوں میں، اور اس بات کا بھی اعتقاد رکھنا کہ وہی ہمارا رب اور ہم سب کا حقیقی مالک ہے، بس صرف وہی عبادت کیے جانے کا مستحق ہے۔ تو اس طرح توحید کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرح کی جملہ عبادتوں کو، چاہے وہ قولی عبادتیں ہوں یا فعلی عبادت ہوں، صرف ایک اللہ کے لیے انجام دینا، اور یہی اسلام کی اساس اور جڑ ہے، یہی اسلام کی اساس اور اصلی جڑ ہے، اور پھر اسی سے تمام نظام اور احکام اور سارے اوامر و نواہی پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ مطلب ترجمہ انہوں نے لفظی کیا ہے، بہرحال مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رب ہونے میں اور اس کے معبود ہونے میں اور اس کی صفتوں میں اس کو ایک سمجھنا، اس کی صفتوں میں ایک سمجھنا۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا اس سے؟ میں اور ایزی کر دیتا ہوں۔ یہ ماننا، یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ ہی رب ہے سب کا،
ساری کائنات کا اکیلا اللہ ہی رب ہے، اور اللہ ہی عبادتوں کے لائق ہے، وہی سچا معبود ہے، اور اس کے ناموں اور صفات میں وہ اکیلا ہے۔ یہ تمام چیز جو بھی میں نے بیان کے 3 پوائنٹس ہیں، اللہ ہی رب ہے، وہی معبود ہے، اور اس کی صفتیں کسی کی طرح نہیں، اس کی صفتوں کے جیسے کسی کی صفت نہیں، یعنی وہ اپنے رب ہونے میں، اپنے معبود ہونے میں، اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے۔ توحید مانے ہے کہ نا اکیلا ہے۔ توحید کی قسموں کو تفصیل سے بیان کرنے سے پہلے توحید کی فضیلت پر روشنی ڈالنا مناسب سمجھتے ہیں، تاکہ آپ کو توحید کی خوبی معلوم ہو سکے اور یہ پتہ چل سکے کہ توحید کے فائدے عظیم ہیں۔ توحید جنت میں داخلے اور جہنم سے چھٹکارے اور نجات کا سبب ہے۔ توحید جنت میں داخلہ اور جہنم سے چھٹکارا اور نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک، ترجمہ دیکھیے اس کا، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول یہ ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شرک کرنے سے جنت حرام ہو جاتی ہے، مطلب جنت میں وہ نہیں جا سکتا۔ اور صحیح مسلم حدیث، ایک حدیث کی کتاب صحیح مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، رواہ مسلم۔ ترجمہ دیکھیں، جو شخص اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو جہنم میں جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ نے اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا۔ کیا مطلب آگ پر حرام کر دیا؟ جہنم میں نہیں جائے گا۔ بہت اچھے۔ تو یہ جو ہے فضیلت ہے توحید کی کہ اس سے ہمیں جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی۔ نمبر 2، عمل قبول ہونے کے لیے توحید کا ہونا لازمی ہے، توحید کا ہونا شرط ہے، اور شرک عمل کی بربادی کا سبب ہے۔ دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور بالیقین نقصان اٹھانے والوں میں آپ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ فضیلت بتا رہے توحید کی، کہ توحید سے کیا ہوگا۔ دو پوائنٹس انہوں نے فضیلت میں بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات، کنارہ۔ نمبر 2، عمل قبول ہوتا ہے کس سے؟ کس کی فضیلت پڑھ رہے؟ توحید۔ امام ابو عبداللہ شتری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایمان قول و عمل اور نیت و سنت کا نام ہے، تو اگر بغیر عمل صرف قول ہے تو یہ کفر ہے، اور اگر قول و عمل دونوں ہیں لیکن نیت نہیں ہے تو یہ نفاق ہے، اور اگر قول و عمل کے ساتھ نیت بھی ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ بدعت ہے۔ تو امام ابو عبداللہ شتری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو میں نے پڑھا ہے، میں کلیئر کر دوں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایمان کس چیز کا نام؟ ایمان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں قول و عمل اور نیت و سنت کا نام ہے۔
ایمان توحید، اللہ پر ایمان توحید، یہ صرف قول نہیں ہے، نیت بھی ضروری ہے کہ دل سے پڑھیں آپ کلمہ، اور پڑھیں بھی، اور اس کا تقاضا جو عمل ہے وہ بھی کریں، اور وہ تو عمل کریں سنت کے مطابق کریں۔ اگر انسان عمل نہ کرے، صرف پڑھے، تو یہ کفر ہے، اور پڑھے اور عمل کرے لیکن دل میں نیت ہی نہیں ہے، سچے دل سے نہیں جھوٹے دل سے پڑھتا ہے، تو یہ منافق آدمی ہے۔ اور اگر نیت بھی ہے، قول بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن سنت کی پیروی نہیں ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اچھا جملہ ہے بارہ، یہ یاد رکھنا۔ نمبر 3، کیا 3 فضیلت؟ ہم نے کہا تھا نا، توحید خطاؤں کو مٹاتی ہے، برائیوں کو دور کرتی ہے، اور توحید سے پاک اور گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب توحید کی وجہ سے غلطی معاف ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے، بخشے جاتے ہیں، اور انسان کو بخشش ملتی ہے اللہ کی جانب سے۔ حدیث قدسی کا فرمان ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرا۔ اے ابن آدم، اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، تو زمین بھر بخشش لے کر میں تیرے پاس آؤں گا۔ توحید کی فضیلت ہے۔ اب اس کے بعد لائے ہیں، دیکھیں توحید کی قسموں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا مطلب؟ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کا خالق اور رازق ہے، اور ان سب کو زندگی دینے والا اور مارنے والا ہے۔ یا یہ ایسے آپ بولیے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں تنہا اور اکیلا ہے، مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ توحید ربوبیت کا اقرار پہلے کے گزرے ہوئے مشرکین بھی کرتے تھے، اور تمام ملتوں کے لوگ، یعنی یہودی، نصرانی، صابی یعنی جو نہیں مانتے ہیں کسی دین کو، اور مجوسی بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کا انکار ماضی میں دہریوں نے اور دور حاضر میں کمیونسٹوں نے کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں توحید ربوبیت کیا ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، پتہ ہے نا؟ توحید کی تعریف ہم نے پڑھی کہ اللہ کے رب ہونے میں، اللہ کے معبود ہونے میں، اور اس کے ناموں اور صفات میں اس کو ایک سمجھنا۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ توحید کی 3 قسمیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے قرآن و حدیث۔ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ان میں جو ٹائپس آف توحید کی قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ 3 ہی ہیں۔ قرآن میں کوئی 4تھی قسم کی توحید ہمیں نہیں ملتی ہے۔ کوئی پوچھے بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ پوچھ سکتے ہیں نا کوئی، یہ جو توحید کی 3 قسمیں ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل استقراء کہتے ہیں عربی میں، مطلب قرآن و حدیث پڑھ کر یہ دلیلیں نکالی گئی۔ قرآن کی جتنی آیتیں آپ دیکھیں ان میں یا تو آپ کو ربوبیت ملے گی آیتیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الفلق، اللہ خالق کل شیء وغیرہ یہ آیتیں، یا آپ کو الوہیت والی آیتیں ملیں گی، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ الناس، یہ دلیل ہے۔ یا آپ کو اسماء و صفات کی دلیلیں ملیں گی، جیسے الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں، مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں، الحی القیوم سورہ بقرہ آیت الکرسی میں۔ اور کوئی 4تھی قسم کی دلیل ملتی ہی نہیں ہے، تو اسی لیے علماء نے کہا کہ توحید کی 3 قسمیں۔ کلیئر؟ سمجھ میں آ گیا؟ ربوبیت پہلی قسم ہے، اللہ کے رب ہونے میں، خالق ہونے میں اس کو ایک سمجھنا، اور شارٹ کریں جو علماء نے بڑا اچھا تعریف ہے، توحید اللہ بافعالہ، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا۔ اگر آپ سے کوشچن پوچھا جائے، سوال آئے امتحان میں، توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں، لکھیے آنسر، توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، پورا نمبر ملے گا، وہ 100 نمبر ہو یا 50 نمبر۔ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا۔ کیا اللہ کے کاموں میں؟ کیا مطلب اللہ کے کاموں میں؟ کیا کام ہے اللہ کرتا ہے نا بہت سارے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ آسمان و زمین پیدا کیا، اور بولیے اللہ کے کام کیا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟
رزق دیتا ہے بہت اچھا ہے، مارنا، پیدا، موت دینا، پیدا، دن اور رات کو بدلنا، جی، اور بارش برسانا، چاند سورج کو نکالنا اور ڈبونا یا چاند سورج کو پیدا کرنا، جی، موسم بدلنا، عزت اور ذلت دینا، بہت اچھے محی الدین، ٹھنڈی ہوا دینا، اچھا ٹھیک ہے، بیماری اور شفا، سمجھ؟ تو اللہ کے کاموں میں یہ ہے، اکیلا ہے اللہ، یعنی وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، ہدایت و ضلالت کا وہی مالک ہے، ٹھیک ہے، غلہ، اناج، اولاد، رات و دن کو بدلنا، موسموں کو بدلنا، سب سارے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ توحید ربوبیت، کیا کہتے ہیں اس کو؟ توحید ربوبیت، بس یہی اس کی تعریف ہے۔ اور ایک چیز، یہ جو قسم ہے توحید ربوبیت، اب ہم پڑھیں گے اس کی دلیل کیا ہے، بہت آسان ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اس کی دلیل ہے۔ سورہ ناس جو قرآن کی آخری سورہ ہے نا، اس کی پہلی آیت اس کی دلیل ہے، بس۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، سورہ ناس کی پہلی آیت۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کیا مطلب؟ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، تمام تعریف اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس میں ربوبیت کی کیسی دلیل؟ بھائی سارے جہان کا رب اللہ ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، الحمدللہ اللہ کے لیے، للہ رب العالمین۔ کون اللہ؟ رب العالمین۔ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں اللہ رب العالمین، ہم کہتے ہیں نا اردو میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، تو اللہ رب العالمین، یہ ربوبیت ہے۔ قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس کی پہلی آیت، قل کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی میں خود کو لوگوں کے رب کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کیا مطلب لوگوں کے رب کی پناہ میں؟ بولیے، کون ہے لوگوں کا رب؟ اللہ۔ سمجھ میں یہ بات؟ اس کی یہ دلیلیں ہوئی۔ آخری پوائنٹ توحید کی کلاس کا، یاد رکھیے، کافر، یہود، کرسچن، ہندو، سکھ، بدھسٹ اور بھی دیگر اقوام جو مذہب ہے نا، ملتیں الگ الگ، یہ سب توحید کی اس قسم کو مانتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں نا سب کا بھگوان ایک ہے، سب کا مالک ہے، گاڈ از ون، یہ سب ربوبیت ہے۔ مکہ کے مشرک بھی اس کو مانتے تھے، مکہ کے مشرک بھی اس کو مانتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، یہ آپ کی پہلی کلاس تھی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم کو نفع بخش علم دے، قبول کیا جانے والا عمل دے، آمین۔ وآخر الحمدللہ۔